وزیر اعظم شہباز شریف کی عید الاضحیٰ پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے شہزادہ محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ شاہی دیوان میں وزیر اعظم کے اعزاز میں خصوصی ظہرانہ بھی دیا گیا۔ شہباز شریف 2 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ روایتی جوش و خروش کے ساتھ منانے کا سلسلہ جاری۔ چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں نماز عید کے اجتماعات۔ صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانور قربان کیے جا رہے ہیں۔ قربانی کا گوشت رشتہ داروں، دوست احباب اور غربا میں تقسیم ہوگا۔ مزے کے پکوان بھی تیار ہوں گے۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے تمام اہل وطن کو دلی عید مبارک۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ پیغام میں صدر زرداری نے کہا، عید قربان کا دن ہمیں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ترغیب دیتا ہے۔ عید پر معاشرے کے کمزور اور محروم طبقات کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، عید اپنے نفس، خواہشات اور مفادات کو اعلیٰ مقصد کے لیے قربان کرنے کا درس ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نیول اور ایئر چیف کی قوم کو مبارکباد۔ کہا، مسلح افواج پائیدار امن، خوشحالی اور قومی ہم آہنگی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عمرہ ادا کیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے وفد کے ہمراہ خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے اور آپریشن بنیان مرصوص کی عظیم فتح پر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ معاشی میدان اور عوامی فلاحی اقدامات میں کامیابی پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ امت مسلمہ اور خاص طور پر مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے دعائیں کی گئیں۔ پاکستان اور بھارت جنگ کے اگلے مرحلے میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے تھے۔ دونوں سے کہا، ایک دوسرے پر بم گرائے تو تجارت نہیں کریں گے۔ تجارت کی بات کرنے پر دونوں ملکوں نے جنگ فوری روک دی۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ جرمن چانسلر سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں بھی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فخر ہے 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کرنے پر CTD پنجاب کو خراج تحسین۔ کہا، CTD پنجاب نے تخریب کاری ناکام بنا کر شاندار پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں اور اعلی کاروں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ مردان کیرم کالونی میں مبینہ طور پر سلنڈر کا دھماکہ، گھر کی چھت گر گئی۔ میاں بیوی سمیت 6 افراد جاں بھاگ، 2 زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی شہریوں سے علائشیں جگہ جگہ نہ پھینکنے کی اپیل۔ کہتے ہیں علائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے جامع حکمت عملی بنائی ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر کلیکشن پوائنٹس بنا دیے۔ چھوٹی گاڑیاں گھروں سے علائشیں اٹھائیں گی۔ شہری علائشیں اٹھانے کے لیے ہیلپ لائن 1128 پر شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت مختلف ملکوں میں عید الاضحیٰ منائی گئی۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی سمیت فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ مسجد اقصی میں بھی نماز عید کا روح پرور منظر، ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی۔ ترکی، شام، اردن، قطر، کویت، عراق اور عمان میں بھی عید منائی گئی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور کینیڈا میں کچھ مسلمان آج بھی عید منائیں گے۔
پاکستان کو 30 سیکنڈ میں فیصلہ کرنا تھا کہ بھارت نے ایٹمی حملہ کیا یا نہیں. بلاول بھٹو کا AFP کو انٹرویو. کہا بھارت کے اقدام نے 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ کا خطرہ بڑھا دیا. بھارت دہشت گرد حملوں کا ثبوت دیے بغیر جنگ کی مثال قائم کرنا چاہ رہا ہے جس کے تحت پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے. بلاول بھٹو نے کہا صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے حوصلہ افزا کردار ادا کیا. وہ دونوں ملکوں کو جامع مذاکرات تک لانے کے لیے بھی کردار ادا کریں. بلاول بھٹو نے سی پیک کی طرح پاک بھارت اقتصادی راہداری کی تجویز پیش کر دی. پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ نے واشنگٹن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کتنا زبردست ہو اگر پاکستان سے چٹاگانگ بنگلہ دیش کی بندرگاہ تک پاک بھارت راہداری بنے جس سے عوام کو خوشحالی اور ترقی ملے گی. پاکستانی وفد کی بلاول بھٹو کی قیادت میں واشنگٹن میں ہم ارکان کانگریس سے ملاقاتیں. وفد نے چیئرمین امور خارجہ کمیٹی برائن ماسٹ، چیئرمین ذیلی کمیٹی امور خارجہ بل ہوزینگا، کانگریس مین بریڈ شرمین اور گریگوری میکس کو بھارتی جاتیت سے آگاہ کیا. بلاول بھٹو نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی کوششوں کو سراہا. علاقائی امن اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا پائیدار امن جبر سے نہیں بلکہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. بلوچستان کے ضلع کچھی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فتنہ. ہندوستان کے 2 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے. اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد. ہلاک دہشت گرد متعدد بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد سرگرمیوں میں شامل رہے. ISPR کا کہنا تھا فورسز ملک سے بھارتی اسپانسر شدہ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. We're dealing with you on trade, Pakistan and India right now. I said, we're not going to deal with you on trade if you're going to go shooting each other and whipping out nuclear weapons that maybe even affect us. Because, that nuclear dust blows across oceans very quickly. It affects us. And I said, if you're going to do that, we're not going to do any trade. پاکستان اور بھارت جنگ کے اگلے مرحلے میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے تھے. دونوں سے کہا ایک دوسرے پر بم گرائے تو تجارت نہیں کریں گے. تجارت کی بات کرنے پر دونوں ملکوں نے جنگ فوری روک دی. امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو. جرمن چانسلر سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں بھی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا فخر ہے 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کرائی. پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ PTI کی کوئی تحریک جو ہے وہ اس وقت کامیاب ہوگی. جو بھی پروپیگنڈاز تھے نا وہ تو ان کی ختم ہو گئے. خواہش ہوگی وفاقی حکومت ان سے ڈائلاگ کرے اور تمام مسائل کو بات چیت سے حل کرے. PTI کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. ان کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا. خواہش ہے جو بھی مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں. سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شجیل میمن کہتے حکومت کو کسی بھی احتجاجی تحریک سے خطرہ نہیں. پاک بھارت جنگ کے بعد اب نیا پاکستان بن چکا ہے. انتشار کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن بڑھانے کی 4 تجاویز زیر غور. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے مہنگائی کے اعتبار سے تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافے. گریڈ 16 تک کی ملازمین کے لیے 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی تجویز. آرم فورسز کو کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم سے مستثنی رکھنے کی بھی تجویز. فیصل آباد کے علاقے نپالکا میں 3 افراد کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. مقتولین میں محمد خان، تقی احمد، ناصر شامل ہیں. پولیس کے مطابق قاتل دبئی سے پاکستان آئے تھے. تہرے قتل میں ملوث اسلم سمیت 9 افراد واردات کے بعد فرار ہو گئے. مقتولین کچھ عرصہ قبل کیس سے بری ہوئے تھے. پولیس ملزمان کو تلاش کر رہی ہے. رانگ سائڈ سے گاڑی لانے پر 1 لاکھ جرمانے کا فیصلہ. سندھ میں موٹر وہیکل قوانین میں ترمیم کر دی گئی. سرکاری گاڑی پر 2 لاکھ، موٹر سائیکل پر 25,000 جرمانہ ہوگا. بغیر لائسنس بائک چلانے پر 25,000، کار پر 50,000 چلان.
وزیر قانون سندھ کا کہنا ہے ای چالان گھر کے پتے پر بھیجے جائیں گے. 4 سیٹر رکشوں پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی. 1 ویلنگ پر 1 لاکھ، اگلی بار 2 سے 3 لاکھ جرمانہ ہوگا. بھاری مال بردار گاڑیوں میں 5 کیمرے، واٹر ٹینکر اور ڈمپر میں ٹریکر سینسر لگانا لازمی قرار. عید کے دنوں میں گرمی بڑھنے کا خدشہ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہیٹ ویو الرٹ جاری. پی ٹی ایم پنجاب کا کہنا ہے بڑے شہروں اور میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کے امکانات ہیں. درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے. پی ٹی ایم میں خیبر پختونخوا کے مطابق پارہ 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے. شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں. عید الاضحیٰ پر سندھ نے قیدیوں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان. وزیر اعلیٰ سندھ نے سزاؤں میں 120 دن کی کمی کر دی. اطلاق عام قیدیوں پر ہوگا. قتل، دہشت گردی اور ریپ کے قیدیوں کی سزاؤں میں کمی نہیں ہوگی. بہت بہت عید مبارک. عید کا موقع خاص موقع ہے. آپ بقرہ عید پہ کیا منڈی میں نہیں جاتا، جانور کھلا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا. قربانی قربانی قربانی. شہیدوں اور غازیوں کو اور ان کی قربانیوں کو سلام دینے کے لیے میں آج ایل او سی پہ موجود. آپ کا جو کریکٹر ہے اس کے ٹریٹس کیا ہے؟ جھوٹا. فلم میں بات. ہاں فلم میں. تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور بڑی عید کی بڑی خوشیاں AIY نیوز کے سنگ تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ. ہر بار کی طرح اس بار بھی ہوں گے ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات، جہاں بھی مزاحیہ مشاعرہ، پرجوش اسپیشل اور کئی دلچسپ پروگرام.